رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں ایک بہت کیس لڑ رہا تھا جو کہ انگلینڈ میں سب سے اہم کیس تھا، یعنی 3 ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا، اور وہ اس کی جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ شام کو ہر ٹیلی ویژن چینل کی ہیڈ لائنز تھی۔ بڑا امپورٹنٹ، انگلینڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت، اور میرے پر انہوں نے کیس کیا ہوا تھا۔ تو میرا بھی جو وکیل تھا وہ برطانیہ کا مانا ہوا وکیل تھا، اس کا نام تھا سر جارج کامن، اور دوسری طرف اس کے پاس بھی برطانیہ کا ٹاپ وکیل تھا۔ تو سارا، کیونکہ میرا بھی نام تھا، ایئن بوتھم کا بہت بڑا نام تھا، تو اس وقت سارا جو انٹرسٹ تھا صرف سپورٹس میں نہیں، سب دیکھ رہے تھے اس کیس کو، اور یہ وکیل بھی ٹاپ کے تھے۔ مجھے ایک چیز یاد ہے، جب میں اپنی ایویڈنس اپنے وکیل کو بتا رہا تھا کہ کیس کیا ہے، سمجھا رہا تھا اس کو، تو اس نے میرے سے ایک بات کی۔ اس نے کہا، دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کہ تم نے عدالت میں جا کے کہنا کیا، میں کوچ نہیں کروں گا، یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے۔ حالانکہ چپ کر کے مجھے بتا دیتا کہ دیکھو وہ تمہارے سے یہ پوچھیں گے، تم یہ کہنا وہ کہنا، یا مجھے تیاری کرواتا، میری تیاری کرواتا، کیونکہ میں تو کبھی پہلے عدالت میں نہیں گیا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ اب جو میں جتنی عدالتوں کے چکر لگا دیا، میں زبردست طریقے سے بولتا تھا، لیکن میرا تو پہلی دفعہ تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ ہے تم سچ، یہ تمہاری ایویڈنس ہے، اس کے مطابق تم نے بات کرنی ہے۔ اور اس نے پھر مجھے کیا کہا، اس نے کہا اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر میرے سے جھوٹ بولا ہے، میں اسی وقت کیس تمہارا ختم کر کے جج کو کہوں گا جی میں کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور تمہیں 3 سال کی قید ہوگی جھوٹ بولنے پہ۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں بڑا ایک طرح مجھے عجیب لگا کہ یہ اتنا اسٹرکٹ رولز ہیں یہاں کے، لیکن مجھے تو تب تک تو میں کافی دیر برطانیہ میں پڑھ بھی چکا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا تھا اور ان کا انصاف کا نظام کیا تھا، کہ عدالت کے اندر جا کے تم نے سچ بولنا ہے، تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر وہ بھی اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ انگلینڈ کا ہیرو تھا، اور جوری تھی، 12 لوگوں کے جوری بیٹھتی ہے، جج ہوتا ہے، پھر جوری ہوتی ہے جو کہ عام شہری ہوتے ہیں۔ تو میرے اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا، کیونکہ ساری انگریز جوری ہے اور وہ انگلینڈ کا ہیرو ہے، اور تم پاکستانی ہو، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تعصب بھی ہوتا ہے۔ تو کہتا تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں، بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہ ہی پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو، لیکن میں نے کہا میں حق پہ کھڑا ہوں، میں لڑوں گا کیس۔ اس نے کہا تمہاری صرف 20% چانس ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو یہ جو میں نے اپنا لنڈن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنی گالا کا گھر بنایا، یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچہ آتا ہے۔ تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے آج خوشحال، اور وہ معاشرے جدھر آج ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی زندگی کا دوڑ پہ لگا کے، یعنی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں لیکن وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان ملکوں میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری سے اخلاقیات پہ، ان کے مورل ویلیوز بہت زیادہ ہے، وہاں انصاف کا نظام ہے، جو میں بار بار میں نے تو پارٹی شروع یہ کی، وہ جب میں نے دیکھا ادھر، جو میں نے ان کے جو ملک دیکھے، تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہمارے سے کہ ان کی اخلاقیات، ان کا جو امر بالمعروف ہے، ان کا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ رحمت للعالمین ہے نا، جو میرے نبی کی سنت پہ چلے گا، کوئی بھی سنت اڈیپٹ کرے گا تو وہ تو ہر انسان کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور جب جرم کرے تو اس کو نہ پکڑو اور صرف کمزور کو پکڑو، وہ یعنی طاقتور قانون سے اوپر ہو،
اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو پاکستانی تھا، وہ برطانیہ کا ہیرو تھا، لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے، تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا۔ جب مدینہ کی ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا، وہاں بھی جنگل کا قانون تھا۔ ہم مسلمانوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ حضرت علی ایک یہودی شہری سے، جبکہ وہ خلیفہ وقت تھے، کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سوچیں حضرت علی کا کیا مقام ہے، لیکن انصاف کا نظام دیکھیں، اور ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت کو سے کیس جیت جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ طاقتور آج قانون سے اوپر ہے۔ اور میں اس لیے آپ کو یہ بات چیت اس لیے آج آپ سے کر رہا ہوں، اور میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں کہ ہو کیا رہے ہیں یہاں۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور قانون چوری کرے تو اس کو بچ جائے، تو جو کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے۔ تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان، ابھی سے نہیں ہو رہا، کافی دیر سے ہے، لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ یہ ملک اب جا کدھر رہا ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے، میں کوئی پالیٹکس کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کر رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا ہے، کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے، یا جو اپنی، میرے بھی بڑا آسان ہے، اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں، میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں۔ آپ جب سب سن رہے ہیں، کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے؟ تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو 1500 سال پہلے کہا، ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں، اور ہمارا وہ آج جو وہاں ہو رہا ہے، خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ہی پہلی سٹیٹمنٹ، میں انصاف قائم کروں گا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا۔ ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں، اور آج یہاں جو ہو رہا ہے، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمیں شرم آتی ہے، دنیا ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ مولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ طبقہ جو ملک کا سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے، جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں، تکبر سے بھرا ہوا، پاور اتنی اس کے پاس، وہ بڑے زوروں شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو، اور شہباز شریف سے تب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی۔ اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا، وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا۔ بھئی تمہاری اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں، پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں، ذمہ داری میری ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے IMF میرے پاس آئی مل رہے ہیں، جو ہم نے، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی، اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا۔ IMF کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا، ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے، اس نے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا، کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی، اور وہ نہیں ختم ہونی تھی، جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی۔ اور آج جو مہنگائی کا حال ہے، آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ، پینشنرز، مزدور، جو آج مہنگائی ہے، اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں،
عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک. ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے، ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے جی، ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے. اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں، اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑیں. تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی، اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا، شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO2 جو دیا ہے ان لوگوں کو، اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا. تو آج یہ ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز، تاکہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں، ذرا سے موازنہ کر لیں. سب سے پہلے نواز شریف کا کیس. وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، پینما پیپر، دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے، کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا، اور بڑے نام اس کے سامنے آئے، بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے. دنیا میں شور مچ گیا. تو ادھر پتہ چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی. اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں، اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے. اب یہ تھا کیس، 1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے، اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی. وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی، کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ، جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا، وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی، انہوں نے 2006 میں، کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا. جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں. اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا، وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیہ مل تھی، اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی. مریم نواز کو سزا ہو گئی. اب عدالت کیا کرتی ہے؟ اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے، ذرا سنیں. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں، آپ ثابت کریں. نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے. وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے، لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر ورجن آئلینڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے، میں بھی وہ وہاں باہر کمپنیز کے پیچھے میں خرید لوں پراپرٹیز، تو ثابت کون؟ ان کو صدیاں لگ جائیں گی ثابت کرنے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا شہباز شریف. اب یہ ذرا سن لیں. شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے. انہوں نے فیک اکاؤنٹس
دکھائے ہوتے ہیں جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں. یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا، جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، یہاں سے پیسہ باہر بھیجتا تھا، ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. اس نے باقاعدہ بتایا سب کچھ. اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا. یعنی منی لانڈرنگ یہ حدیبہ پیپر مل سے 25 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی. وہی شہباز شریف وہی پیٹرن کیا، وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیسے، یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھیجو، ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی ریمیٹنسز آئے ہیں اور وہاں سے پیسہ منگوا لو، باقی باہر رکھ دو. اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے، صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ منگواتے ہیں یہاں. تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شہباز شریف کا کیس تھا. شہباز شریف بھی کیس سے نکل گیا، نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا. شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انڈر ٹرائل تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے، تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے. اس نے آ کے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا، اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا، جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا. انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے. ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والیومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں. نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان، تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور اس نے ریزائن کیا. پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے، اور وہ سارے کیسز ان کے ختم. نیب بھی کیسز ختم شہباز 8 ارب کے، اور یہ بھی کیس ختم. یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس اب وہ بھی ختم ہو، کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے. تو ادھر وہ ہو گیا. ادھر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز تھے، وہ پہلے فریز ہوتے ہیں. جنرل باجوہ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آصف زرداری سے، پتہ نہیں کیا ڈیل ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بھی سارا ختم ہو گیا. تو زرداری بھی پاک ہو گیا. زرداری وہ آدمی ہے جس کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں. اور یہ حدیبہ پیپر مل نواز شریف نے بنایا تھا، یہ زرداری نے نواز شریف کے اوپر بنایا تھا. تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں. لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تھی جنرل باجوہ صاحب کے نیچے، اس کے بعد سارے کیسز رک گئے. اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے تو بات چیت تو ان سے شروع ہو گئی تھی، تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے. لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اربوں روپے کے کیسز معاف ہوئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی. جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے وہ تو جب ایف آئی اے کا کیس آئے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی. لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں. وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم برطانیہ کی شہری ہیں. اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بنے، یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں، اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے، تو وہ جواب دہی نہیں ہے. تو یہ بیٹے بھی باہر بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم جواب دہی نہیں ہیں. اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا، وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے. پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے یہ اثاثے ہیں، یہ آپ کے آئے کدھر سے ہیں، یہ ایک دم آپ تیرے میر کیسے ہو گئے، وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ ان کے اوپر تو دو کیسز تھے، میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں. میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی.
ان کے ایسٹس ہیں, ان کے پاس اربوں اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں, اور ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا, دگنی کرائم ہے. اور میں اب آتا ہوں, دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں. ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے, نیب نے ریکور کیا چوری کا, کرپشن کا, 480 ارب روپیہ. اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا, آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو, یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے. اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا. نیب جو پاکستان کے اندر, میں پھر سے کہتا ہوں, 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا, اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا. انہوں نے قانون بدل دیے, ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا, اس میں بچ گئے, اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے, جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے. میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں, میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا 180 کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے, اور 30 سال سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں. مشرف نے NRO دیا, ادھر بچ گئے. آصف زرداری کی کیس تھی, اس کی اس نے سر محل خریدا ہوا تھا, وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل, پیسہ پاکستان آنا تھا, NRO دے دیا, وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے, وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں, وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا, NRO دیا, وہ واپس چلے گئے. تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش و رفت ہی نہیں ہوئی, جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں, سب کیسز معاف کروا لیے. لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کو, نیب کو اور FIA کو, کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے, تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. اب میرے اوپر کیسز سب سے زیادہ, پہلے آ جائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں. سب سے پہلے القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی. میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بناؤں گا, کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے, ایک میں نے القادر یونیورسٹی بنانی تھی. القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے نوجوانوں کو, ان کو سمجھایا جائے, سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہو تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے, ساتھ ٹیکنالوجی. یہ آئیڈیا تھا اس کا. اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو, کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں, راوی سٹی میں بھی تھا, ادھر بھی چیپ سستے ہاؤسنگ کے اندر بھی تھے. پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو والٹن کی تھی, کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا. ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ, کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے, سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں. جو ملک ریاض نے 3 سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں, وہ ہمیں 14 سال 15 سال لگے نمل یونیورسٹی میں. یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں 15 سال جو لگا وہ اس نے 3 سال میں کر دیا, کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے. میرا تو یہ مقصد تھا. ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی اسپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا ہے. اب یہ ہوتی ہے بات, یہ سمجھیں, یہ ہوتی ہے 2018 کی نومبر دسمبر کی بات ہے. اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع, اس کی جو سٹون لینگ ہے وہ مئی میں شروع ہو جاتی ہے, مئی 2019 میں. 2019 کی دسمبر میں ایک کیبنٹ کا فیصلہ آتا ہے, وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو,
کیبنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کوئی پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے ایز سسپیشس ٹرانزیکشن، کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر، منی لانڈرنگ پہ نہیں، اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے، وہ اس میں ڈالنا چلتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور ان کی ڈیل ہوتی ہے. ہمارے کیبنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈینشیل رکھیں گے جو اس کے اور اس میں تھی، لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن صرف کیبنٹ، کیونکہ کیبنٹ میں پبلک ہو جانی تھی، تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو. اگر آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے. وہ سول کیس تھا. ہمیں جو کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے، اور وہاں یاد رکھیں لا منسٹر تھے، وہاں فائنانس منسٹر تھے، وہاں کیبنٹ سیکرٹری تھے، جن لوگ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ، وہ ہمیں 5-6 سال لگ جائیں گے، اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا. تو یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. یہ تھا. یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو، بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. بھئی اگر پہلے تو ساری کیبنٹ کا فیصلہ ہے، منٹس ہیں اس کے اوپر، کسی نے کوئی آبجیکشن، کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے. دوسرا، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا، اس کو پیسے کو وہاں کریں، اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے، ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے، ہم جا کے وہ ثابت کریں گے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے، پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے. ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی، یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں. ٹرسٹ چل رہا ہے، 100% وہاں اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں. ٹرسٹ ہے، زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا، وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے. میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن. اور دوسرا کرپشن سننے ذرا کیا ہے، توشہ خانہ. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے، جب آپ پرائم منسٹر ہو، چاہے آپ گورنر ہو، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو، چاہے آپ آرمی چیف ہو، چاہے آپ وزیر ہو، چاہے آپ ملٹری سیکرٹری ہو، سب کو. اور ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب جاتے ہیں وہ تحفے دے دیتے ہیں. اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ آئیے ہے کیا یہ، اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام ہو کیا ہے. قانون یہ ہے، قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے، اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فورن آفس، کیونکہ فورن آفس ہوتا ہے انوالوڈ، ادھر سے جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. کیبنٹ سیکرٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے. ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے، ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے، وہ اپریزر ہوتا ہے. یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے. تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ 20 روپے ہے، تو 20 روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے. وہ آپ کے ملٹری سیکٹر کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت ہے، کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے زمانے میں 20% تھا، ہم نے آ کے اس کو 50% کر دیا. آپ 50% دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ نہیں لینا چاہتے، تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں
اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے نا جی بڑی کوئی قیمتی کسی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا, تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا ہے وہ آکشن ہو جاتی ہے, وہ پبلک میں بک جاتی ہے. اچھا, اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میں نے چیزیں جو آئیں اور اچھا میری پراپرٹی ہو جائے, میں جو مرضی اسے کروں, میں اسے بیچوں, گفٹ دوں, کہ یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز, جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے, بھئی وہ کیبنٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے, وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں, وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکٹری کے تھرو گیا, کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو؟ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو تو ان سے پوچھیں, میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں, اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. وہ اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے؟ کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ جس سال کہہ رہے. تو اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں, اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. وہ اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے؟ کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ جس سال کہہ رہے. تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو, یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے, کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رائل فیملی سے ملی, اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں تو قانون ہی کوئی نہیں ٹوٹا. مجھے بتائیں میں نے کیا اللیگل چیز کی ہے؟ انہوں نے تو قانون توڑا ہوا ہے, ان کو نہیں کچھ کسی کو پکڑنا. پھر آگے چلیں, میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں, اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کوئی نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جا رہی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا, میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے, اور 2 جون 2022 کو دوسرا چیک دیا گیا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا, تو میں نے کیسے انفلوئنس کیا وہ کسانوں کو؟ اگر یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز, اس کے اوپر چکر لگ رہا ہے میرے, کبھی ایک عدالت سے کبھی نیب میں اچھا. اور توشہ خانہ کے اوپر نیب کا بھی کیس ہے, توشہ خانہ کے اوپر الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے, اور ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے ایک ہی توشہ خانہ کے اوپر. یہ آگے کرپشن کے کیسز. آگے چلے ذرا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اور کون سے کیسز ہیں. اچھا جی, قتل کیس. کوئٹہ کے اندر قتل ہوتا ہے, اس کے 4 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک,
وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت میرے پر 150 کیسز تھے. مجھے کیا پتا کہ کون سا کیس ہے, کون سا وکیل ہے. وہ ہمیں ریڈار پہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کیس ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کیس کیا تھا. جی وکیل کو عمران خان نے قتل کروا دیا. اس کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاتی ہے پولیس. سارے کوئٹہ کو پتا کیا ہوا, کیونکہ ساری وکلا کمیونٹی کو پتا ہے. اس کو 12 گھنٹے پولیس رکھتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر میں عمران خان کا نام لے دیتا ہے کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے اگلے دن اس کی بیوی سٹیٹمنٹ, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرے خاندان نے, رشتہ داروں نے اس کا قتل کیا ہے. اس سے پہلے ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے. عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سے بھی میں نہ لگاؤ, یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیاں ہیں. اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے 302 کی, اور کہتے ہیں جی آپ کوٹہ جا کے اپیئر کریں. اور پھر اس سے پہلے ضلع شاہ کا جب 8 مارچ کو قتل ہوتا ہے, پولیس کسٹڈی میں, میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, کیونکہ یہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی تھی اس دن, کیونکہ ہم اپنی ریلی نکالنے لگے. پتہ چلا جناب ایک دم 144 پولیس نے لگا کے تو ریلی روک دی ہے. تو میں اندر بیٹھا ہوں, میرے اوپر 302 کا قتل کا کیس ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد جب ضلع شاہ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 26 جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا. اب اس کے بعد پولیس پھنس جاتی ہے. پھر کیا کرتی ہے, نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے بات ہے کہ جی میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی, ایک اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے کا کیس ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے گاہک ہیں. یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں, یہ شہباز شریف خاص طور پہ, اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے. میں اب بات کر رہا ہوں یہ جب 97 سے 99 تک یہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھا اور بھائی صاحب اوپر پرائم منسٹر تھے, ذرا یہ چھوٹی سی ایک عابد باکسر نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے ڈاکیومنٹری, وہ سنیں. میں سچو سبزہ زار تھا اس وقت, مجھے ایک سینئر افسر نے بلایا اور کلیئر یہ کہا کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب یہ 5 بندے سبزہ زار میں مروانا چاہتے ہیں. میں نے انکار کیا. میرے انکار کے بعد یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ نہیں لیفٹ ہینڈ عمر ورک کی لگائی, اور وہ عمر ورک نے 5 سبزہ زار میں بندے وہ قتل کیے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گارڈین کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے, یہ جب 97 سے 99 تک تھا شہباز شریف. آرٹیکل کیا ہے, اس میں کہتا ہے 850 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروایا جاتا ہے جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا. اور اس کے اندر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے شہباز شریف نے اس کے دور میں لوگ مروائے گئے. اب ذرا یہ سنیں کہ عابد باکسر کیا کہتا ہے. پنجاب میں جعلی مقابلوں کے لیے پولیس انسپیکٹرز کو کیسے مجبور کیا جاتا ہے. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کی نئے ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات. مجھے حراست میں لے کر جھوٹے مقدمات میں نامزد کیا گیا, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. کچھ چیزیں جو میڈیا اور پبلک کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب لوگوں کے ریکارڈ بنواتے ہیں, کس طرح انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں میں آج پبلک کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں. میں 99 میں بطور ایس ایچ او فیکٹری ایریا تعینات تھا. میں مانگوں ایک رقبہ باغ بچہ کی ملکیت کے دعویدار تھے. میاں صاحب اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن قیمت میاں صاحب کی مرضی کی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی, جس کے بعد میاں صاحب نے اس کو ہتھیانے کا فیصلہ کیا. لیاقت نام کے مالی کو مدعی بنا دیا گیا, اور مدعی بنانے کے بعد اس کو ایک پرچہ دے دیا گیا کہ یہ تمام رجسٹریاں باغ بچہ کی جو ہے یہ جعلی اور بیک ڈیٹڈ ہے. اور ایک فکرہ لکھوا دیا گیا کہ میرے ماموں ظفر عباس نے مالی کو دھمکی لگائی ہے کہ میں عابد باکسر سے تجھے مروا دوں گا. یہ
جو بات یا یہ جو لائن ہے یہ اینٹی کرپشن لا کے مطابق کوئی جرم نہیں بنتا. زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا تو 506 کا پرچہ میرے ماموں کے خلاف درج ہو سکتا تھا. میرے ماموں پہ پریشر ڈالا گیا, میرے ماموں یہ پریشر برداشت نہ کر سکے اور وہ بچوں کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے. میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر مجھے معطل کر دیا گیا. معطل کرنے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مجھے زیر حراست رکھا گیا. اس کے بعد ایک لیٹر حمزہ شہباز کا جو منظر عام پہ آیا, تمام پاکستان کے اخبارات میں چھپا. اس میں اس نے فواد حسن فواد صاحب کو لکھا کہ عابد باکسر کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے, اور ایک فقرہ آخر میں لکھا, پلیز نوٹ اٹ دیٹ وی آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف listening the word legal or illegal. اس کے بعد مجھے اچھا جی, اب یہ ذرا سمجھ جائیں کہ جو قتل, اور اس نے شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں, کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے. اور اس دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے. کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے, ان کو پتہ ہے کہ نہ میں, سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ذل شاہ کو, لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے. اچھا یہ قتل یہ ہو گیا, جب مرڈر کیسز یہ میرے پاس ایک ایف آئی آر ادھر کی کٹی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے ذل شاہ کے اوپر اور چینج کر کے کٹوا دیے. پھر آ جائے جی دہشت گردی. زیادہ تر اب میرے پر کیس دہشت گردی کی عدالتوں میں. اب وہ دہشت گردی کے کیسز کیسے ہیں؟ 9 مئی سے پہلے کیسز ہیں. وہ کیسز کیا ہے جناب؟ میں کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, کوئی مظاہرہ میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, جناب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس. ایک الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا, عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ. مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر. گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں, پتھراؤ ہوتا ہے. کوئی کیس ہوا اس کے اوپر؟ کوئی دہشت گردی کا کیس ہوا؟ کوئی کیس ہوا؟ تو کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی ڈیمونسٹریشن کی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا. اچھا پھر 9 مئی آ جائیں. اب 9 مئی کے بعد میرے اوپر ایک اور بارش ہوگی ہے کیسوں کی. اب ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کہ وہ جو میاں والی میں وہ جو جہاز جلایا گیا تھا وہ اس میں بھی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے. ساری جگہ کیسز آ گئے. اب یہ پہلے 9 مئی کو کلیئر کر دیں. 9 مئی کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عمران خان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب مظلوم میں ہوں, مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد, ایک مجرم کی طرح وہاں سے ڈنڈے مار کے. رینجرز نہیں کمانڈوز تھے, کیونکہ جو میرے 4-5 کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دم پہچان گئے کمانڈوز تھے. کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو ذلیل کیا گیا؟ لوگوں کو مارا گیا, وہاں کے سٹاف کو مارا گیا, جو وہاں سٹاف بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا, ہائی کورٹ کا سٹاف, وکیلوں کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے. وہ بیچارے 4-5 گارڈ تھے اتنے زیادہ, انہوں نے ان کو مارا, میرے لگا ڈنڈا, جس طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, ذلیل کیا مجھے. اس کے اوپر جو ری ایکشن آیا وہ آنا تھا. سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, تو کیا لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے, اور صرف ری ایکشن یہاں نہیں آیا, جدھر پاکستانی انٹرنیشنل تھا وہاں ساری جگہ ری ایکشن آیا. ری ایکشن آنا تھا کیونکہ لوگ مجھے 50 سال سے جانتے ہیں, تو جو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے اوپر ریئیکٹ ہی کرنا تھا. تو مظلوم یعنی ظلم میرے پہ ہوتا ہے, میرے لوگوں بالکل ان کی جائز ہوتی ہے کہ وہ آ کے پرامن احتجاج کریں, کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے. ایک ناانصافی ہوتی ہے, اس کے اوپر پرامن احتجاج کرتے ہیں,
اور صرف پاکستان، پھر سے میں کہتا ہوں، اب انٹرنیشنل جو ہوتا ہے کیا وہاں بھی وہ غلط لوگ نکلے تھے؟ اس سب کو ایک بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا، شہداء کے خلاف کچھ ہو گیا، اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئی، نہتے لوگوں کو مارا گیا. 25 لوگ کم از کم انہوں نے مارے ہیں، کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے. جو پولیس نے 25 لوگوں کو گولی قتل کیا، شہید کیا. میں کہتا ہوں کیونکہ پرامن احتجاج حق کے لیے، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا تو ہمارا حق ہے. اس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا اور وہ شہید ہیں. جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. 16 کے پاس ہماری ایڈریسز ہیں. جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دی. وہ بیچارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، مشکل سے نام دے رہے ہیں. جو باقی 8-9 ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. اس طرح انہوں نے، جس طرح ذلے شاہ کے گھر ساری پہنچ گئی تھی ان کی ساری پنجاب کے آئی جی اور سارے، اور اسے جب اس کی جب باڈی تھی تو اس کو کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا، زمین پہ پڑا، یہ ملا ہے سائڈ پہ. جو سارے باڈی کے اوپر جو پوسٹ مارٹم میں تشدد کے، کیونکہ کبھی ایکسیڈنٹ میں بھی تشدد ہوتا ہے، تو وہ ساری پولیس پہنچ گئی اور وہ بیچارے پیچھے سہم گئے. اسی طرح سارے سہم گئے. 9 کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور 16 جو ہیں ان کو وہ دے نہیں رہے، ان کو رپورٹ نہیں دے رہے، ان کو پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے. تو پہلے تو ان کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے بعد انہی کے اوپر دباؤ ڈال دیا. جو مظلوم ہے انہی کے اوپر ڈال دیا، کیسز بھی ان کے اوپر کر دیے. اس کے علاوہ جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ 100 سے 200 گولیاں لگی ہیں. جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے گئے جن کو گولیاں لگی تھی. 3 کی ٹانگیں کٹ گئیں، 1 پیرالائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی. لیکن صرف وہ بلڈنگز کو آگ لگا دی. بھئی ہم سارے مذمت کرتے ہیں. وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی، کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی، میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں. 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ، اور رہے قانون کے بیچ میں، ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا. ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا، مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا. کیا ہوا؟ کیا لڑائی؟ کوئی لڑائی ہوئی؟ کوئی لوگوں کو مارا داڑا؟ ساری دنیا آتی تھی پروٹیسٹ کر کے چلی جاتی پاور سے نکلنے کے لیے. تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں. کوئی بتائیں کوئی کسی قسم کا انتشار ہوا؟ مجھے گولیاں لگیں تو کوئی بلڈنگ جلائی گئی؟ تو یہ جو ہوا ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں. ہر چیز کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی. ہمارا کچھ سن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اندر گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے یہ جو جلائی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھر، اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہو، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے تو پنجاب پولیس، آئی جی پولیس سے پوچھے. جب کیپٹل ہل کے اندر واشنگٹن میں جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے، سب سے پہلے انہوں نے پولیس چیف کو خارج کروایا، اس سے فارغ کیا. تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ اوپر سے یہ کہہ رہے جی عمران خان ملٹری کورٹ میں، یہ عمران خان اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے تو پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک پوری جماعت کو، جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جو کر رہے ہیں لوگوں سے. یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا، کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے، نہ تم نے عورتوں کو، مخالف دشمنوں کی، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ درخت کاٹتے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے. اور آڑ کس کی لے رہے ہیں؟ جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے 9 مئی کو. تو 9 مئی کو جو میرے سے ظلم ہوا، جو شروع ہی ہوا، جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا، اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور اس لیے میں یہ ابھی تو جو کیسز اب بن رہے ہیں
اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے, فیصل آباد میں کیس, جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں, ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں اور جیل میں ڈال دیں گے. ڈال دے, تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی کہ ہم اپنی, کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے, تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ تو چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی, راستے بند کر دیے, واٹر کیننز آ گئی ہیں, ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی, اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے, پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے, میرے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اگلے دن اس دن زلیشا قتل ہو جاتا ہے, اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں, 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے, میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے. وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا, میں کہہ رہا ہوں, ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا, وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے, وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں, جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے, اس کے مطابق اگر وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا, تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے, اس کے پیچھے میرا وکیل, اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ, وہ پیچھے پھر رہا ہے ایشورٹی بانڈ لینے کے, وہ مل ہی نہیں رہا اسے, کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے, 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اچھا اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے, تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے, کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو, جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں, سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144 عمران خان کے اوپر, یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں, لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا, وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو, عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے, اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر. اس کے لیے 144 نہیں تھا, اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے. لیکن ایک آئین کے لیے, ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کے لیے ریلی نکل رہی ہے, اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیس. تو یہ ہیں اس طرح کے کیسز. میں آخر میں اب کہنا کیا چاہتا ہوں, دیکھیں میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے, میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں. اتنے زیادہ کیسز ہیں میرا, تو اب بلکہ میں وکیل ہی تقریباً بن گیا ہوں, اور میرا اب عدالتیں تو میرے آفس ہی بن گئی ہیں. میرا تو ہر روز ایسے ہے کہ جس طرح میں آفس جا رہا ہوں, اور میں تو اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب میں میاں والی بھی جانا ہے تو کوئٹہ بھی جانا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں. انہوں نے وارنٹ نکالتے ہیں, اریسٹ کر دیں گے. پلان تو ان کا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اریسٹ کرو تاکہ یہ جیل میں جائے, اور پھر اس کی پارٹی توڑو, اور اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کرو. یہ ان کا پلان ہے. میں تو اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنی قوم سے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ عمران خان بنے پرائم منسٹر, الیکشن جیتے نہ جیتے, جیل میں جائے, لیکن مسئلہ تو پاکستان کا اس وقت. تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں, یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ صرف اور صرف ملک کی اب تباہی ہے. یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں, اور میں نے آپ کو ان کے کیسز بتایا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیسز,
ان کے اوپر تو پوری کتابیں ہیں ان کی کیسز کے اوپر. ان کے اوپر تو باہر کی کتابوں میں ان دونوں کے زرداری اور نواز شریف خاندانوں کے اوپر چوری کے اوپر ان کے اوپر کتابوں کے اندر مینشن کیا ہوا ہے, باہر کے اخباروں میں ہے. یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کے متعلق کیا کہتی تھی, تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا, چلیں عمران خان جیل میں بھی چلا جاتا ہے, یہ واپس بھی آ جاتے ہیں, لیکن ملک کا کیا بنتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں, یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجینئرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے, کیا ملک بچ جائے گا ایسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ صرف معاشیت کو دیکھ لیں کہ ہم جب ایک سال میرے ہٹانے سے ایک سال پہلے جو ہمارا ڈالر, کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کا ڈالرز کا ہے, ہم کیوں IMF کے گھٹنوں میں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے. IMF سے ہمیں ڈالرز چاہیے. لیکن جس وقت ہمارا جو آخری سال تھا 8.7 ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا, ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں 8.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا. اس سال جب سے یہ جنرل باجوہ کے یہ تحفے آئے ہیں, انہوں نے ایک سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں. وہ جو ہمارا بڑھا تھا اور ہمارا پورا ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے مزید ہمارے اور بڑھنا تھا, کیونکہ ہمارا 2 سال میں بڑھتا جا رہا تھا. ان کا ایک سال میں 8.5 ارب ڈالر کم ہوا ہے ریمیٹنسز میں اور ایکسپورٹس میں. اس کا مطلب کہ 3 ارب ڈالر کے تو ہم قرضے لے رہے ہیں ان سے, اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کے قرضے واپس کریں گے نا. اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو قرضے آپ نے کیسے واپس کرنے؟ تو یہ ہے تباہی کی طرف. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے, عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی. کیونکہ امید یہ جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبئی میں بیٹھ کے گدوں کی طرح پاکستان کی بندر بانٹ کر رہے تھے, وہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں. آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز اربوں روپے کے 1100 ارب روپے کے کیس معاف کروا دیں, اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو 27 سال لے کے آئے تھے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہو, ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہے. ان کے اوپر 3-3 4-4 کیسز تھے. میرے پر 180 کے قریب کیسز ہیں. کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں, میں سارے وہ لوگ جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان چوروں کے لیے, دیکھیں اللہ نے کیوں کہا تھا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپنی رزق بچانے کے لیے, تنخواہ بچانے کے لیے, نوکری بچانے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہ کریں. آپ کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں. برطانیہ میں کسی پولیس والے کی جرت, کسی اوپر آفیسر کی جرت نہ ہو کہ نیچے پولیس والے کو کہا کہ غلط کام کرو, کسی کے گھر کے توڑ کے اندر چلے جاؤ, وہاں اس کا گھر لوٹ لو, ان کی بزنسز بند کر دو. جرت نہ ہو, پولیس چیف کی جرت نہ ہو, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ قانون میں وہ نیچے کھڑا ہوگا کہے گا میں یہ نہیں کرتا, یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا. وہاں کا اس لیے وہ کامیاب ہے ملک, اس لیے ہمارے لوگ بیچارے سمندروں میں ڈوبنے کی رسک لیتے ہوتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں انصاف ہے. وہاں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے آپ حکم نہیں دے سکتے, کیونکہ قانون ہے, انصاف ہے, رائٹس ہیں لوگوں کے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی, ان کی عدالتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں پکڑ کے جس کو مرضی اٹھا کے اندر جیلوں میں ڈال دو, جس کو مرضی تشدد کرو. جو تشدد کی کہانیاں ہیں اتنی خوفناک ہیں جو یہ اس وقت لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے, پکڑ چن کے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ ہے یہ. تو جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں, نیب میں بیٹھے ہیں, FIA میں بیٹھے ہیں, پولیس میں بیٹھے ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں.
آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, جب رزق اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے, آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا, مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ غلط کو آرڈرز آپ نہ مانیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے, جو کہ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے, کسی آفیسر کی جرت نہیں ہے کسی نیچلے والے سے غلط کام کروایا جائے. یہ میں صرف آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو. وہ معاشرے کا بنیاد بنتی ہے, اور عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا, اور اس کے جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ آپ اپنے پھر تباہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرف اس وقت ہم تیزی سے جا رہے ہیں.